أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تبارك وتعالى أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے آج ہم سب کو یہاں اکٹھا ہو کر کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع نصیب فرمایا ہے، جو کہ اللہ نے چاہا تو میرے اور آپ کے ایمان کی تازگی اور میرے اور آپ کے ایمان کی زیادتی یا میری اور آپ کی اصلاح کا باعث بنیں گی۔ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی پہچان کتاب و سنت میں کئی حیثیتوں سے کروائی گئی ہے۔ اسے شہر الصیام کہا گیا، یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اسے شہر القیام کہا گیا کہ یہ قیام اللیل یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تراویح یا نماز پڑھنے کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اسے مختلف نیکیوں کے حوالوں سے متعارف کروایا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی پہچان شہر القرآن کی حیثیت سے کروائی ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا کر
اور ہدایت کے دلائل بنا کر اتارا گیا ہے۔ آیت کریمہ سے جو پیغام مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب کبھی ہمارے اور آپ پر سایہ فگن ہو، جب کبھی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو، تو ہم جہاں بہت ساری چیزوں کا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، جہاں ہم رب سے قربت کے بہت سارے ذرائع تلاش کرتے ہیں، وہیں قرآن مجید سے اپنے رشتے کے متعلق جو ہے اپنا جائزہ لیں، اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ، یہ مہینہ کلام الہی کا مہینہ، یہ مہینہ کتاب اللہ کے نازل کیے جانے کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی سیرت کے اندر اس کا ثبوت بھی دیا۔ فرماتے ہیں صحابی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ قرآن مجید کی جتنی آیتیں اتر چکی ہوتیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری آیتیں جبرائیل امین کو سنا دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا قرآن اتر چکا تھا اس سارے قرآن کو جبرائیل امین کو 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی عملی سیرت سے بھی اس کا ثبوت دیا کہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید سے جڑنے کا مہینہ ہے، قرآن مجید سے اپنے تعلق کا جائزہ لینے کا مہینہ ہے، قرآن مجید سے اپنے رشتے کی نوعیت کے متعلق جائزہ لینے کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ اور دنوں میں جو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تفسیر پڑھایا کرتے، حدیث کی تعلیم دیا کرتے، فقہ کی تعلیم دیا کرتے، لغت کی تعلیم دیا کرتے، اخلاق و سلوک کی تعلیم دیا کرتے، معاملات کی درستگی کے متعلق دروس دیا کرتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس مہینے کو قرآن مجید کے لیے خاص کر دیتے، دین کے کام ہی ہوتے لیکن ان کاموں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کتاب اللہ سے جوڑ لیا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے آج کی یہ جو ہماری اور آپ کی ملاقات ہے یہ حقیقت میں قرآن کی عظمت کو پہچاننے، قرآن کی عظمت کو جاننے اور قرآن کی عظمت کو جاننے کے بعد اس عظمت کا ہماری زندگیوں کے اندر مظاہرہ کس حد تک ہو رہا ہے اس کا جائزہ لینے کی یہ ملاقات ہے۔ آج کی اس ملاقات میں میں یہ کوشش کروں گا کہ ابتدا میں آپ کے سامنے اس کتاب اللہ یا قرآن مجید کی جو عظمت ہے اس سلسلے میں کتاب و سنت کے کچھ حوالے پیش کروں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا قرآن کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کا سرسری طور پر ہم جائزہ لے کر دیکھیں گے۔ آپ اگر کتاب اللہ کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیں، اس کتاب کی عظمت یا اس کلام کی عظمت کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں تو سب سے معتبر جو حوالہ اس سلسلے میں ملتا ہے وہ یہ کہ یہ کتاب کلام اللہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کتنی بولیاں ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، کتنی زبانیں ہیں جن کی شیرینی آپ کو متاثر کرتی ہے، کتنی ایسی آوازیں ہیں جن کی لے یا ٹیون یا جن کی جو مطلب آواز آپ کو متاثر کرتی ہے، آپ پر جو بالکل جادو طاری کر دیتی ہے۔ آپ چڑیوں کے چہچہانے سے متاثر ہوتے ہیں، پہاڑ سے گرنے والے آبشار یا بہتی ندیوں کی جو آوازیں ہوتے ہیں، فطری مناظر کے اندر جو یہ خوشگوار آوازیں آتی ہیں، ان آوازوں سے آپ جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہر بولی کا اپنا ایک انداز ہے، ہر بولی کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاشنی رکھی ہے، حلاوت رکھی ہے، مٹھاس رکھی ہے۔ لوگ صرف اس مٹھاس کے حاصل کرنے کی خاطر زبانوں کو سیکھا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کی عظمت کو پہچانے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو ان ساری زبانوں، ان ساری بولیوں اور ان ساری حلاوت اور مٹھاس کا جو خالق ہے، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کلام کی عظمت کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں تو کچھ حوالے آپ کے سامنے ذکر کروں۔ دیکھیں یہ کیسا عظیم کلام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اگر اتارنے کے لیے منتخب کیا تو نبیوں میں سب سے افضل نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ اس کلام کے لانے کے لیے منتخب کیا تو فرشتوں میں سے جو سب سے افضل فرشتے جبرائیل امین ہیں ان کا انتخاب فرمایا۔ اس کلام کو اگر اتارنے کے لیے منتخب کیا تو امتوں میں جو سب سے افضل امت محمدیہ ہے اس کو منتخب کیا۔ اس کلام کو اتارنے کے لیے سب سے بہتر وقت اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تو مہینوں میں جو سب سے بہتر مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کو منتخب کیا۔ اس
کلام کو اتارنے کے لیے سب سے بہتر رات جسے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، راتوں میں لیلۃ القدر، اس کو منتخب کیا۔ اس کلام کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ منتخب کی، تو روئے زمین کا جو سب سے مقدس مقام ہے، سب سے اچھی جگہ مکہ مکرمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ یا اگر ہم اسے پلٹ کر کہنا چاہیں تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ یوں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کلام کی عظمت کا اندازہ لگائیں، اس کلام کی بڑائی کا آپ اندازہ لگائیں کہ جس نبی پر یہ کتاب اتاری گئی وہ نبی انبیاء کا امام ہو گیا، جس فرشتے نے اس کتاب کو لانے کی سعادت حاصل کی وہ فرشتہ فرشتوں کا امام اور ان میں سب سے افضل فرشتہ قرار پایا، جس امت پر یہ کتاب اتاری گئی اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل امت بنا دیا، جس مہینے میں اس کو اتارا گیا قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سب سے افضل مہینہ بنا دیا، جس رات میں اس کتاب کو اتارا گیا اس رات کو سب سے بہتر رات، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، جس زمین پر اس کتاب الہی کا ابتداء نزول ہوا مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کا سب سے مقدس مقام بنا دیا۔ سوچیں یہ کیسا عظیم کلام ہوگا، یہ کیسی عظیم کتاب ہوگی، یہ کیسا قرآن مجید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مطلب اس امت کو نصیب فرمایا ہے، مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمایا ہے، میرے اور آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے، میرے اور آپ کے حوالے کیا۔ یہ کیسی عظیم دولت ہے، یہ کیسی عظیم نعمت ہے جو ہم اور آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں، کلام الہی کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی عظمت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حوالے دیے ہیں کہ آپ تلاش کرتے رہیں، آپ کو ملتے جائیں گے، آپ تھک جائیں گے، قرآن کی عظمت کے حوالے ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب وحی نازل کرنی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وحی کو ادا کرتے ہیں، اس وحی کو سناتے ہیں، تو اس کی آواز کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اس کے کلام کی عظمت سے متاثر ہو کر فرشتے آسمانوں پر اپنے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی، کیا کہا گیا ہے۔ دوسرے فرشتے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو نازل ہو رہا ہے یا وحی جو آ رہی ہے اس کو سناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کہا وہ بھی حق ہے۔ پتہ کیا چلا کلام کتنا عظیم ہوگا، اس کی عظمت کا اندازہ لگائے کہ وہ فرشتے جن کی رہائش آسمانوں میں ہے، وہ فرشتے جن کی رہائش اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہے، رب کا کلام صرف پڑھا جاتا ہے، رب کا کلام صرف سنایا جاتا ہے، تو ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر خشوع اور خضوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا جو بات ہے، جو وحی ہے، اس کے سامنے اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے وہ پر پڑھانے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت کو بتاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی عظمت کا ایک اور حوالہ دیا، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترا کرتی تھی۔ پوچھا کسی آدمی نے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے، کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح سنائی دیتی ہے۔ اسی کو دوسری حدیث میں تعبیر کیا گیا کہ مکھی کی بھن بھناہٹ کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، آ کر میرے سامنے مجھے جو ہے قرآن کی آیتیں سنا کر چلا جاتا ہے، میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید سردی کے ایام میں، انتہائی سخت قسم کی سردی پڑنے والے ایام میں وحی الہی کا نزول ہوتا، قرآن مجید اترتا، تو حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوتی کہ وحی کے ختم ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے، پسینے سے ڈوب جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارا جسم پسینے میں ڈوبا رہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کلام کی عظمت کو بتاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر میرے پیر پر، میری ران پہ رکھا ہوا تھا، مجلس میں بیٹھا ہوا،
میرے ران پر اللہ کے نبی کا پیر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو کیا میں محسوس کرتا ہوں، وہ جب بوجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اس وقت وحی کے اترتے وقت جو بوجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اس بوجھ کا اثر میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا پیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے نیچے تھا، مجھے تو یہ لگا کہ اس بوجھ کے مارے میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ کلام الہی کی عظمت کا اندازہ لگائیں، یہ کیسا کلام، کتنا عظیم کلام ہے کہ اس کلام کی تاثیر اس کلام کے اترنے پر نبی پر اتنی ہوتی ہے کہ ایک صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اپنے پیر پہ محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا اپنا پیر ٹوٹ جائے گا، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ یہ کلام الہی کی عظمت کے وہ حوالے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ ایک طرح کے عظمت کے حوالے تھے۔ اگر ان سے ہٹ کر اگر آپ قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ دوسری چیزوں سے لگانا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن وہ کتاب الہی ہے، قرآن وہ کلام الہی ہے کہ اس کا پڑھنے والا لوگوں میں سب سے اچھا انسان بن جاتا ہے۔ انسان کو دولت ملی ہو، انسان کو عزت ملی ہو، انسان کو شہرت ملی ہو، انسان کو عہدہ ملا ہو، انسان کے اندر شرافت ہو، انسان کے اندر اخلاق ہو، انسان کے اندر دنیا جہاں کی خوبیاں ہو، لیکن وہ سب ممتاز نہیں ہوں گے۔ قرآن کا جو قاری بن جائے گا، قرآن اپنے پڑھنے والے کا یہ مقام بتلاتا ہے کہ جو قرآن کا قاری بن جائے یا قرآن کا سیکھنے سکھانے والا بن جائے وہ انسانوں میں سب سے ممتاز انسان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے جو انسان کو، جو معمولی انسان ہو سکتا ہے، دنیا کی نظر میں ایک کمتر انسان ہو سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی نظر میں قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا اگر ہوگا تو انسانوں میں سب سے معزز انسان بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن یہ کتاب الہی وہ عظیم کتاب ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو اتنا اونچا اٹھاتی ہے، اتنا اونچا اٹھاتی ہے کہ وہ آدمی فرشتوں کی صحبت کے قابل ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے فرشتے؟ السفرہ، جو فرشتے کہ اللہ اور بندوں کے پاس پیغام لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ دیکھ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صرف فرشتے نہیں، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری حاصل کرنے کی سعادت، حاضری دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کے قاری کے ساتھ ہوتے ہیں۔ الکرام، جو شریف فرشتے، نیک فرشتے ہیں، وہ فرشتے ان کے ساتھ آتے ہیں۔ البررہ، جو انتہا درجے کی نیکیاں کرنے والے، ایسے فرشتوں کی صحبت اس کو نصیب ہوتی ہے جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کتاب الہی اتنی عظیم کتاب ہے، یہ ایسی عظیم دولت ہے، یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو آدمی اس نعمت کو کما حقہ لیتا ہے اس آدمی کے درجے کو اتنا اونچا اٹھاتی ہے کہ فرشتے اس کی صحبت میں رہنے کو پسند فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس کی ایک تفسیر، ایک عملی تعبیر یا عملی تصویر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، رات میں قیام کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت میں کر رہا تھا تو میرا گھوڑا میرے اپنے قریب بندھا ہوا تھا، تو اچانک گھوڑا بدکنے لگا۔ جب گھوڑا بدکنے لگا تو میں پڑھنے سے باز آ گیا، رک گیا، اپنی قرات رک گیا، دیکھا کیا معاملہ ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنی قرات روکی گھوڑا بھی خاموش رہ گیا۔ میں نے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں یہ دیکھتا ہوں دوبارہ میرا گھوڑا بدک رہا ہے۔ جب یہ بار بار واقعہ پیش آیا تو میں نے اپنی نماز جو ہے مختصر کر کے ختم کر لی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اپنا بچہ اسی گھوڑے کے قریب تھا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا زیادہ زور سے بدکا تو میرے بچے کو رون دے گا، اس لیے میں نے اپنی نماز چھوڑ دی۔ نماز سے فارغ جیسے ہی ہوا میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چیز بالکل جیسے کوئی سائبان ہو یا کوئی چھتری ہو، ویسی کوئی چیز آسمان کی طرف اٹھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے اندر جیسے چراغ ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں اندھیری رات میں، اس طرح سے جو ہے مطلب چراغ چمک رہے یا روشنی مجھے نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں صبح جب ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ کر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا،
سارا قصہ بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر، اے ابن حذیر تم قرآن پڑھو، اے ابن حذیر تم قرآن پڑھو۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے ابن حذیر کیا تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے اتر کر آئے تھے۔ قرآن کا ماہر اگر ہوتا ہے، قرآن کا اگر کوئی ماہر بنتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے اتر کر آتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی۔ دیکھیں کیسی عظیم دولت ہے یہ قرآن مجید، قرآن مجید کیسی عظیم نعمت ہے، اور ہم کیسے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے حوالے دیے، بہت ساری مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہو کر قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، سننے سنانے کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے رمضان میں قیام اللیل کی صورت ہے، یا کوئی بھی ایسی شکل جہاں قرآن سننے سنانے کا اہتمام ہو یا قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا اہتمام ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر سکینت اترتی ہے، سکون و اطمینان کی دولت ان پر اتار دی جاتی ہے۔ زندگی کی پریشانیاں، زندگی کے مسائل، زندگی کی کٹھنائیاں جو انسان کو مسائل کا شکار کرتی، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرو، قرآن کے سیکھنے سکھانے کی مجلس میں شرکت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون و اطمینان کی دولت اتار دے گا۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر آخر میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مجلس میں یا اپنے پاس جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں جو بندہ کہ اس قسم کی مجلس میں رہا کرتا ہے۔ دیکھیں یہ کیسی عظیم کتاب ہے کہ اگر اس کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں تو کتنی آدمی کو جو سعادتوں سے مالا مال کرتی ہے، کیسی کیسی دولتوں سے نوازتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ کتنی عظیم دولت ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام الہی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے حوالے دیے، ان میں سے ایک حوالہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت کتاب اللہ کا سب سے زیادہ پڑھنے والا جو ہوگا وہ امامت کرے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد اسلام کا بنیادی رکن نماز ہے، اور نماز میں امامت کا جو کام انتہائی معزز مقام ہے۔ ابو بکر کی خلافت کے لیے صحابہ نے سب سے بڑی دلیل اگر دی تو یہی دلیل دی کہ نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پہ امامت کرنے والا یہ ابو بکر تھا، تو نبی کی زندگی کے بعد ہماری امامت بھی یہی کرے گا۔ امامت ایک انتہائی معزز مقام ہے، انتہائی محترم مقام ہے، اور انتہائی شرف اور عزت کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ اعزاز بھی اس کو ملے گا جو کتاب اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا۔ یہ ام القوم، نماز میں امامت کرنے کے قابل وہ آدمی ہوگا جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ پڑھنے والا ہوگا۔ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو بہت اونچا اٹھاتی ہے، یہ اونچا اٹھاتا ہے، یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کو بہت ہی اونچائی تک لے کر جاتی ہے، امامت جیسے معزز مقام کا اہل اس کو بناتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت کا اظہار جہاں دنیا کے اندر کیا، جہاں لوگوں کی زندگی کے اندر کیا، مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر اگر قرآن تھا تو اس کے اعزاز اور اکرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا۔ جنگ احد کے اندر، جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہے آپ سب کو کہ 70 سے زیادہ صحابہ شہید کر دیے گئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کی تدفین کرنی تھی، ان صحابہ کو دفن کرنا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کی بڑی تعداد ایسی ہے جو خود زخمی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ قبر ایک ایک ہی کھودی جائے، لیکن اس میں 2-2 3-3 صحابہ کو رکھ دیا جائے۔ ایک قبر میں ایک کے بجائے، ہر آدمی کو الگ الگ قبر کھودنے کے بجائے ایک کام کیا جائے کہ ایک قبر میں 2-2 3-3 افراد کو رکھ دیا جائے۔ صحابی کہتے ہیں
کہ جب تدفین کا وقت آیا صحابہ کو دو دو تین تین صحابہ کو لایا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے کہ ان تینوں میں سے یا ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، قرآن کس کو زیادہ یاد ہے۔ جس آدمی کے بارے میں، جس صحابی کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ صحابی زیادہ قرآن پڑھنے والا یا زیادہ قرآن کا حافظ تھا، اللہ کے نبی ان کو آگے کر دیتے، قبلے کی طرف ان کو آگے بڑھا دیتے اور اس کے بعد دوسرے صحابی کو ان کے پیچھے رکھا کرتے۔ دیکھیں یہ قرآن کیسی عظیم دولت ہے، کیسی عظیم کتاب ہے جو انسان کو زندگی ہی میں اعزاز نہیں عطا کرتی، مرنے کے بعد بھی اسے قابل اعزاز و اکرام قرار دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کا اعزاز مرنے کے بعد بھی کرتے ہیں، قبر میں تدفین کا جب وقت آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کچھ حوالے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ ایسے اور بہت سارے حوالے، ایسی بہت ساری اور مثالیں پائی جاتی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے اور امت کو جو ملی ہے یہ کتاب تو یہ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ لیکن اب یہاں رک کر یہ سوال کرنا ہے کہ ہم اور آپ ہیں جنہیں یہ اتنی عظیم دولت ملی ہے، یہ دولت ایسی دولت ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوشی کے مارے ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، جیسے آدمی خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق پاگل پن کی عملی تصویر بن جاتا۔ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی قرآن کی ایک بہت بڑے حصے کا یاد کرنے والا ہوتا، قرآن کا پورا حافظ نہ صحیح کم از کم قرآن کے ایک بڑے حصے کو یاد کرنے والا ہوتا۔ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ صبح شام ہم اور آپ اس قرآن کے پڑھنے والے بن جاتے۔ لیکن افسوس اس کا ہے کہ اتنی عظیم دولت کو پانے کے بعد جس بے حسی کا مظاہرہ اس امت نے کیا، قرآن کے ساتھ لا تعلقی کا جو مظاہرہ اس امت نے کیا ہے، اس لا تعلقی کو دیکھ کر اگر کہا جا سکتا ہے تو یہی جملہ ہے، اور کم از کم جملہ ہے یہ کہ دنیا میں اس سے زیادہ بیوقوف قوم کوئی نہیں ہوگی جس کے پاس اتنی عظیم دولت آئے، اتنا غیر معمولی تحفہ ہے، اتنا بڑا انعام ملے، اتنی عظیم کتاب ملے، ایسا کلام الہی ملے، لیکن اس کا تعلق قرآن مجید سے نہ ہو۔ آج مسلمانوں کا قرآن سے کیسا تعلق ہے، قرآن سے کیسا ہمارا تعلق ہے۔ آج میں بہت دور نہ جاؤں، ہماری اپنی اس مجلس کی بات کروں، آج بھی اس مجلس کے اندر ہمارے اپنے کتنے ایسے بھائی ہیں جو کھلے الفاظ میں کہوں تو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، 20 سال 30 سال 40 سال، اور معاف کرنا بسا اوقات ایسی مثالیں بھی ہیں 50-60 سال کی عمر، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق ان کو نصیب نہیں ہوئی، قرآن مجید ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا قرآن سے ساتھ تعلق ہے، یہ کوئی تعلق ہے؟ یہ کوئی قرآن کی عظمت کو پہچاننے والی قوم کی علامتیں ہیں؟ یہ کوئی قوم کیا ایسی قوم ہے جس قوم کو دیکھ کر کہیں کہ یہ قوم قرآن مجید کی عظمت کو پہچانتی ہے؟ اب اگر یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن اگر ایک دوسری طرف یہ دیکھیں تو بہت سے ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے تو ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے کتنا ہے۔ قرآن پڑھنا آتا تو ہے لیکن کیا عملاً وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں؟ افسوس تو اس کا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی اللہ کے نبی کی بات کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو شکایت کی یا قیامت کے دن جو شکایت کریں گے اس شکایت کی عملی تصویر یہ امت نظر آتی ہے۔ آپ کو بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے سامنے یہ قرآن مجید سکھایا، وہ صحابہ قرآن مجید کو کیسے پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کے ساتھ کیسا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میں اس کی بات اس کو بیان کرنے سے پہلے قرآن کے ساتھ ہمارا جو یہ سلوک ہے اس کے متعلق ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کو اگر ہم اس طریقے سے جو ہے مطلب خوب پڑھنا چھوڑ دیں گے یا ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق کمزور رکھیں گے تو ہم سے اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ 2 منظر ہوں گے، 2 الگ الگ منظر ہوں گے۔ ایک منظر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرتا ہوا آئے گا۔ ایسا انسان جس کے گناہ
زیادہ ہو چکے ہیں، جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا یا جہنم میں جا چکا ہوگا، یا ایسا انسان جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں کی دونوں برابر ہو چکی ہوں گی، جنت میں جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، یا ایسا انسان جو جنت میں جا چکا ہوگا لیکن جنت کے نچلے درجات میں ہوگا، تو ایسے انسان کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا، قرآن سفارش کرتا ہوا آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اقرأوا القرآن، لوگو تم قرآن پڑھو، لوگو تم قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرتا ہوا آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منظر کی اور تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ماہر، قرآن کے قاری کو بلائے گا، بلا کر کہے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل، آج تو قرآن پڑھتا جا، جنت میں اونچے سے اونچے درجے تک چڑھتا چلا جا، اور قرآن کی ویسے ہی ترتیل کرتا جا جیسے تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ ایک منظر یہ، قیامت کے دن کا ایک منظر یہ ہے کہ ایک طرف قرآن اپنے پڑھنے والے یا جو آدمی اس سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتا ہے اس آدمی کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، جنت میں اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا، اور دوسری طرف یہ منظر بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منظر کھینچا کہ قیامت کے دن بہت سارے مواقف ہوں گے، ان میں سے ایک موقف یہ بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنا ایک معاملہ مقدمہ پیش فرمائیں گے۔ مقدمہ پیش اللہ کے دربار میں ہوگا، شکایت لے کر جانے والے اللہ کے نبی ہوں گے، اور مقدمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کی شکایت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے۔ مسلمانوں ذرا سوچو کہ ہمیں تو امید یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی ذات سے تو ہمیں امید یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ہماری نیکیاں کم پڑ گئیں یا ہم جہنم میں جانے کے مستحق قرار دے دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے گا۔ یہ نہ ہو کر اگر قرآن سے ہماری لا تعلقی رہی، قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک برقرار رہا، تو قیامت کے دن یہ بدنصیبی دیکھنے کو ملے گی کہ اس رسول کو اللہ تعالیٰ سفارشی بنانے کے بجائے یہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنا مقدمہ لے کر جائیں گے، میرے اور آپ کے خلاف جائیں گے، اور اللہ کے سامنے شکایت یہ کریں گے کہ میری اس امت نے اس کتاب الہی کو چھوڑ دیا تھا۔ اور سوچیں رب انصاف کرنے والا ہو، مقدمہ لے کر جانے والی ذات اللہ کے نبی کی ہو اور معاملہ کتاب اللہ کا ہو، تو ہماری تباہی اور بربادی کا کوئی دقیقہ باقی رہے گا؟ ہماری تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کوئی ہمارے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا منظر ہے۔ یہ دو منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور یہ دو منظر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ دو منظر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں، یہ منظر آپ کے سامنے رکھا ہوں تاکہ آپ اپنے نفس کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کس منظر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ کس منظر کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے حق میں سفارشی بن کر آئے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کہا جائے کہ دنیا میں جیسے تم قرآن پڑھا کرتے تھے ایسے قرآن پڑھتے جاؤ، جنت میں اونچے سے اونچے درجے تک چڑھتے جاؤ؟ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدمہ پیش کرنے والا بنائے؟ مسلمانوں اپنے نفسوں کا جائزہ لو، قرآن سے یہ بے تعلقی بڑی مہنگی پڑے گی، قرآن سے یہ ہمارا رشتہ جو کمزور ہے، یہ رشتہ جو ٹوٹا ہوا ہے، یہ رشتہ جو پوری طریقے سے جو مطلب کٹا ہوا ہے، یہ رشتہ دنیا میں بھی ہمیں تباہ و برباد کر رہا ہے، آخرت میں بھی ہمیں تباہ و برباد کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اونچا اٹھاتا ہے، وہیں بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑتا ہے۔ جو لوگ کتاب الہی کو لیتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے معنی و مطلب کو سمجھتے بھی ہیں، اس کے معنی پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں یہ قرآن ان کی سربلندی کا باعث بنے گا، دنیا میں ان کی عزت اور شرف کا باعث بنے گا۔ اور اگر یہ نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے یا قرآن کی تلاوت کی جائے لیکن قرآن کو سمجھا نہ جائے، یا قرآن کو سمجھا جائے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے، یا قرآن پہ عمل کیا جائے لیکن دنیا تک اس قرآن کو پہنچانے کی فکر نہ کی جائے، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اسی کتاب الہی کو اللہ تعالیٰ قوم کی تباہی و بربادی، قوم کی ذلت و خواری کا باعث بنا دے گا۔ آج امت کے اندر بہت سی تنظیمیں، امت کے اندر بہت ساری تحریکیں ہیں جو امت کی سربلندی کے سلسلے میں کوشش کر رہی ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنی تباہی و بربادی کے اسباب قوموں کی تاریخ سے نہ لیں، آپ اپنی تباہی کے اسباب
تحریکوں اور تنظیموں کے منشور سے نہ لیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اپنی تباہی، اپنی ذلت و خواری، اس قوم کی پستی اور اس قوم کی یہ دنیا کے اندر جو حالت ہو رہی ہے، یہ اس پہ ظلم ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اسباب کتاب الہی میں تلاش کیجئے، سنت رسول اللہ میں تلاش کیجئے، سلف صالحین کی جو تعلیمات اور ہدایات ہیں ان کی روشنی میں تلاش کیجئے۔ اس حدیث کی روشنی میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج امت ذلیل ہے، آج امت خوار ہے، آج امت جو ہے مطلب بری حالت میں ہے، تو اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ کتاب الہی سے اس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ آج اگر آپ امت کو اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، امت کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن مجید سے اس امت کے رشتے کو جوڑنے کی فکر کیجئے۔ قرآن سے اس کا رشتہ جڑے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اونچا اٹھائے گا۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اللہ کا بتایا ہو اتنا واضح اصول ہم بھول چکے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن کے ساتھ عقیدت کا تو اظہار کرتی ہے، دیکھتے ہیں تو نام احترام سے بھی لیتے ہیں، لیکن کیا عملاً واقعی اس کو پڑھنے پڑھانے کے اہتمام کرتے ہیں، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر ہے؟ اگر اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو بغیر کسی مبالغے کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج اکثریت ایسی ہے جو یا تو پڑھنا جانتی نہیں ہے، یا پڑھنا جانتی ہے تو اس قرآن کو پڑھتی نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، میں نے بات کی امت کی سربلندی کی، تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے قرآن کے ساتھ جب کبھی جو ہے بے حرمتی کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے دشمنان اسلام سے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے، اسلام سے یا مسلمانوں سے اپنی دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ اخبارات کے پڑھنے والوں کی نظر سے محفوظ نہیں یہ بات۔ جب کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ایسا حادثہ جب کبھی رونما ہوتا ہے، امت کے اندر جذبات کا ایک سیلاب امٹ پڑتا ہے، جذبات کے اندر جو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور بسا اوقات حد سے تجاوز کر کے توڑ پھوڑ بھی مچا دیتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ اپنی عقیدت اور اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے لوگ جو ہے چراغ پا ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی ایمان کی علامت ہے، یہ جذبہ اچھا ہے کہ رب کی کتاب کے ساتھ کسی بھی قسم کی بے حرمتی برداشت نہ کی جائے، یہ جذبہ قابل قدر ہے، یہ جذبہ جو ہے قابل تعریف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہی نوجوان جو قرآن کی حرمت کے خاطر میدان پہ نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہی نوجوان جو قرآن مجید کے تحفظ کے نام پر لوگوں کے جان و مال سے کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے اپنے آپ پہ غور کیا کہ ان کا اپنا سلوک قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہے، ان کا اپنا معاملہ قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہے؟ افسوس تو ایسا ہے کہ وہ لوگ جو سڑکوں پہ نکلتے بھی ہیں، جو لوگوں کے سامنے جو ہے مطلب اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، خود اگر وہ اپنے گریبان میں اگر منہ ڈال کر دیکھ لیں تو قرآن کے ساتھ ان کا اپنا سلوک بھی کچھ اچھا نہیں۔ اس نے اگر توہین کی تو وہ غیر مسلم تھا، وہ کافر تھا، وہ قرآن کو شاید نہ جانتا ہوگا، اس نے توہین کی تو شاید اس کے لیے کوئی عذر نکل سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ لیکن آپ اگر قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود قرآن سے آپ کا رشتہ نہیں، قرآن سے آپ کا تعلق نہیں، قرآن پڑھنا نہیں چاہتے یا پڑھنا جانتے نہیں ہیں، یا قرآن مجید کو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھنے کے بعد عمل کرنا نہیں چاہتے یا اس کو پہنچانا نہیں چاہتے، تو بتائیں وہ اگر قابل مذمت ہیں تو کیا آپ قابل تعریف ہیں؟ وہ اگر جو مطلب اس قابل ہیں کہ مجرم کے حیثیت سے ان کو سزا دی جائے تو بتائیں کیا آپ بہت نیک ہیں کہ آپ کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سلوک، یہ جو امت کی حالت ہے، یقین رکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دنیا میں جب کبھی کوئی مصیبت تم پر آتی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان کرتے جا رہے ہیں، یہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اس کا اپنے لیے بربادی کا سامان کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آج ہم میں سے کتنے ہیں جو ہے اس کی فکر کرتے ہیں کہ وہ جو ہے قرآن پڑھے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہوئی ہے، کیا اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ آپ کے سب کے بچے پابندی کے ساتھ بچپن ہی سے قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، اسکول کی تعلیم کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ان کی بہت ساری چیزوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، لیکن مکاتب کا وجود ہی نہیں ہے، سرے سے مکاتب کا وجود ہی نہیں۔ مساجد کے اندر مکتب ہوا کرتے ہیں، یا مساجد کے اندر نہ ہو تو گھروں کے آس پاس مسلم محلوں میں مکاتب کھلے ہوتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ مسلمان گھرانے کا ہر بچہ قرآن پڑھنے والا بنے۔ آج اگر کسی کو قرآن پڑھایا جائے تو قرآن صحیح نہیں پڑھتا ہے، پوچھا جائے کیوں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ نہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا،
کیوں؟ قرآن کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن مدرسے میں پڑھنے والے کے لیے آیا ہے، قرآن تو مسلمان کے لیے آیا ہے۔ قرآن پڑھنے کے معاملے میں حافظ قرآن اور جو غیر حافظ ہیں دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ شریعت نے اس حیثیت سے کوئی فرق نہیں رکھا کہ حافظ ہو تو تم زیادہ پڑھو، غیر حافظ ہو تو کم پڑھو، ایسی کوئی ہدایت شریعت کے اندر نہیں دی گئی ہے۔ قرآن مسلمان سے خطاب کرتا ہے، آپ اگر مسلمان ہیں، آپ اگر مومن ہیں تو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی فکر کریں، قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کی فکر کریں، اپنی بستی محلے میں مکاتب کا قیام کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مسلم قوم کا ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو قرآن مجید کو پڑھنا نہ جانتا ہو، اس کو یقینی بنائیں۔ تو میں جو بات شروع کیا تھا وہ قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد امت کے سلوک کے متعلق بات کی۔ تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا جانتے نہیں ہیں، یا قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں تو عملاً پڑھتے نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن ان کی نظر میں قرآن مجید کا حق بس اتنا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو دہرا لیا جائے، قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھ لیا جائے۔ یقیناً قرآن مجید جو ہے بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں اس کی بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے اس کے ایک حرف پر بندے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا کہ انا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم کوئی پڑھتا ہے تو الف ایک حرف ہے جس کی 10 نیکیاں ہوں گی، اور میم ایک حرف ہے اور لام ایک حرف، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائے۔ یہ فضیلت ہے قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے کی۔ لیکن کیا ایک مسلمان سے مقصود جو ہے، جس چیز کا مطالبہ انسان سے کیا جا رہا ہے، کیا صرف قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنا ہے؟ آپ اگر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر تلاش کریں تو اس کا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اس کی کما حق ہو تلاوت کا معنی یہ نقل کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب آدمی قرآن کے الفاظ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا معنی و مطلب بھی سمجھے، اس کا معنی و مطلب بھی سمجھے، تبھی جا کر قرآن کی کما حق ہو تلاوت ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرے کارِ ثواب ہے، اس سے انکار نہیں، وہ ایک مستقل عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ مطالبہ اس کا ہے کہ الفاظ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ معنی و مفہوم کو سمجھنے کی بھی فکر کی جائے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو آیت کریمہ میں نے نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ بات نقل کریں گے، قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دینے کی کئی شکلیں، قرآن کو چھوڑ دینے کی کئی شکلیں۔ ایک شکل تو یہ کہ اس کو پڑھا ہی نہ جائے، لیکن اس کے ساتھ ایک شکل یہ بھی ہے کہ وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ وَتَفَهُّمِهِ مِنْ حُجْرَانِ۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چھوڑ دینا، قرآن مجید کو نہ سمجھنا، اس کے معنی و مطالب پہ غور نہ کرنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آیت اور اس تفسیر کو ملا کر کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو کے معنی و مطلب کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی جن کے خلاف قیامت کے دن شکایت کریں گے ان میں یہ لوگ بھی داخل ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین پائے جاتے تھے، ان منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی، کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ عادت یا ان کی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ قرآن مجید کے معنی و مطلب پہ کبھی غور نہیں کرتے ہیں، اپنے دلوں پر قفل ڈالے ہوئے رہتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن کے معنی و مطلب پہ غور نہ کرنا، اس کے معنی و مطلب کو نہ سمجھنا، یہ منافقین کا شیوہ ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اور مومن ہوتا ہے منافقوں کے شیوے سے اپنے آپ کو پاک رکھا کرتا ہے، یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے معنی و مطلب پر بھی غور کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھیں، عملی زندگی کو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی اپنی زندگی میں صرف الفاظ کی تکرار کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بتایا یا قرآن کا حق ادا کرنے والا معاملہ نہیں بتلایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی یہ شکل تھی کہ آپ نماز میں جب پڑھا کرتے، اللہ کے نبی جب نماز میں پڑھا کرتے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کہ میں ایک مرتبہ پہنچا، دیکھا اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نماز میں اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کے سینے سے ویسی آواز آ رہی ہے جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی سے آواز نکلتی، کھٹ کھٹانے کی جو آواز آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ویسی آواز آ رہی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی و مطلب پہ غور کر رہے ہیں، اور معنی و مطلب پہ غور کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ صحابی نے نقل کیا کہ اللہ کے نبی تلاوت کرتے، جب کبھی کسی ایسی آیت پر سے گزرتے جس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا، اللہ کے نبی رکتے، وہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے وہ نعمت طلب کیا کرتے، نفل نمازوں میں سے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے فرض نماز کے اسی طریقے سے اگر عذاب والی آیت پر سے اللہ کے نبی گزرتے وہاں رک کر اس سے پناہ مانگا کرتے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنی و مطلب سمجھ کر ہی پڑھا کرتے تھے، اور یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نماز کا معاملہ نہیں، نماز سے باہر بھی اللہ کے نبی ایسے ہی کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم قرآن پڑھ کر سناؤ مجھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو میں قرآن پڑھ کے سناؤں، حالانکہ قرآن آپ پر اترا ہے، آپ کو میں کیا سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں تم سناؤ، میں دوسرے آدمی سے سننا چاہتا ہوں، قرآن مجھے پہ اترا ہے یقیناً، لیکن میں دوسرے سے قرآن مجید سننا چاہتا ہوں۔ صحابی نے قرآن مجید کو سنانا شروع کیا۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ سورہ نساء کی اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ منظر کیسا ہوگا اے اللہ کے نبی جب ہر امت میں سے قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک آدمی کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے رسولوں کو، اور ان سارے رسولوں پر آپ کو ہم گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو اپنے ذہن کے اندر تازہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس آیت پر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، بس کرو، رک جاؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں رک گیا اور پھر میں نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوں کہ باہر ہوں معنی کو سمجھ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر تھی، اور یہ معاملہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صرف الفاظ کی تلاوت پہ بس نہیں کرتے، الفاظ کی تلاوت بھی کرتے، ساتھ میں معنی و مطلب کو سمجھنے کی بھی فکر کیا کرتے۔ کتب حدیث کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں یہ بات کہا کہ اللہ تعالیٰ جو گودتی ہیں، گودنا مطلب جو ٹیٹو بنانا کہتے ہیں، ٹیٹو بنانے والی اور جو بنواتی ہیں ان دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جب یہ بات ایک قبیلے کی عورت جو ایک یعقوب ایک عورت ہے، ایک عام عورت، عام سی عورت، کوئی مشہور عالمہ نہیں، نہ کوئی طالبہ ہے، ایک عام سی عورت صحابیہ، یعقوب کو جو ہے ایک تابعیہ ہیں، یعقوب جو ہے آ کر رسول اکرم آ کر جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، تابعیہ ہیں، صحابیہ نہیں، تابعیہ کہتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود سے آ کر پوچھنے لگی کہ عبداللہ ابن مسعود مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے لعنت بھیجی ہے، جو ٹیٹو بناتی ہے، گدواتی ہیں، اس پر آپ نے لعنت بھیجی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں، میں کیوں نہ اس اور ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجوں جن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یعقوب نے کہا، اور یہاں ذرا غور سے سنیں، یعقوب نے کہا کہ اے ابن مسعود میں نے قرآن شروع سے لے کر آخر تک پورا پڑھ لیا ہے، پورا قرآن میں پڑھ چکی ہوں، لیکن کہیں بھی مجھے وہ حکم نہیں ملا جو تم بتا رہے ہو کہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ ٹیٹو بنانے والی پر لعنت بھیجی گئی ہے، یہ بات تو قرآن مجید کے اندر کہیں موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سمجھایا کہ اگر تم غور سے پڑھی ہوتی تو اس میں یہ آیت تم کو ملتی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تم کو دے تم اس کو لے لو، اور جس سے روکے تم اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت سے مطلب ہوا رسول کی جو بھی بات ہوگی
اس بات کو لینا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیٹو بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے تو میں اس پر لعنت بھیج رہا ہوں. تو گویا اللہ کے رسول کی بات لینے کا حکم قرآن میں ہے, تو گویا وہ حکم خود بھی جو ہے قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے. واقعہ ہو گیا اپنی جگہ پہ, لیکن جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ, ام یعقوب ایک عام سی عورت ہے, کوئی بڑی عالمہ فاضلہ نہیں ہے. حضرت عائشہ بڑی عالمہ تھی, اور دوسری امہات المؤمنین بڑی فاضلہ تھی, حضرت ام عطیہ بڑی فاضلہ تھیں, بڑی بڑی صحابیات ہیں جو اپنی جگہ پہ علم کا سمندر ہوا کرتی تھی. لیکن ام یعقوب کا تذکرہ اس حیثیت سے کہیں نہیں ملتا کہ وہ کوئی بڑی عالمہ فاضلہ ہو, یہ ایک عام سی عورت ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سامنے کہتی ہے کہ پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک میں پڑھ چکی ہوں, لیکن قرآن مجید کے اندر یہ حکم میں نے نہیں پایا. کیسے یہ سوال پیدا ہوا ہوگا؟ اگر معنی و مطلب نہیں سمجھی ہوگی, اگر معنی و مطلب پہ اس نے غور نہیں کیا ہوگا, تو وہ کیسے یہ جملہ کہہ سکتی عبداللہ ابن مسعود سے کہ پورا قرآن پڑھ چکی لیکن آپ کی بتائی ہوئی بات مجھے قرآن مجید کے اندر نہیں ملی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ صحابہ کا یہی معمول تھا. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کے ایک اثر کے اندر یہ بات موجود ہے. ایک ابو عبد الرحمن ہے تابعی, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ان صحابہ نے بیان کیا جو صحابہ ہمیں قرآن سکھایا کرتے تھے, انہوں نے یہ بات ہم سے بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن لیتے تھے اس کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے 10 آیتیں پڑھنا سیکھتے, 10 قرآن آیتوں کو پڑھنا سیکھتے, اس کے بعد اس کا معنی سمجھتے, اور معنی سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرتے. 10 آیتوں پر جب پڑھنا بھی سیکھ لیتے, ان کا معنی بھی سمجھ لیتے, اس پر عمل بھی کر لیتے, اس کے بعد جا کر پھر نئی 10 آیتیں سیکھا کرتے, پھر اس کے بعد انہی 3 مرحلوں سے گزرتے, اس کے بعد جا کر پھر 10 آیتیں سیکھا کرتے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و عمل دونوں کی دونوں چیزیں ہم نے لی ہیں. صحابہ کے اس طرز عمل سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن نہیں لیا ہے, صرف قرآن لے کر قرآن ہم تک نہیں پہنچا دیا ہے, قرآن بھی لیا ہے, قرآن کا معنی و مطلب بھی لیا ہے, اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے جو عملی تصویر ہو سکتی ہے وہ بھی اللہ کے نبی سے لی ہے, اور وہ ساری چیزیں ہم کو دی ہیں. اب ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی صحابہ کے بعد تابعین, تابعین کے بعد علماء, علماء کے بعد ہم تک جو پہنچا ہے قرآن, اس قرآن کو ویسے ہی لیں کہ قرآن کے الفاظ کو لے کر اس کی تلاوت بھی کریں, اس کے معنی و مطلب کو بھی سمجھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی عادت ڈالیں. تو یہ کچھ حوالے تھے جو میں نے آپ کے سامنے سرسری طور پہ ذکر کیے, اور قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا بہت مشکل, قرآن مجید کو سمجھنا بہت مشکل ہے. نہیں, قرآن مجید نے یہ بات بیان فرمائی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے, کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن سے جو عبرت حاصل کرنی ہے, قرآن سے جو نصیحت حاصل کرنی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے رکھی ہے, اس میں علماء کی قید نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اگر آپ خود پڑھیں گے, قرآن مجید کو آپ خود پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر عام آدمی قرآن مجید کو براہ راست پڑھے گا تو وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. قرآن مجید میں یہ بات نہیں بیان کی گئی کہ قرآن پڑھنے والے کو جو ہے گمراہی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی, اسی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ گمراہی کا سبب قرآن کس کے حق میں بنے گا؟ کہا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تعالیٰ تو گمراہی کا سبب فاسقوں کے لیے بنائے گا, جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں, جو لوگ جو ہے مطلب صحیح ایمان نہیں رکھتے, جن کے دل کے اندر ٹیڑھ ہو, جن کے دل کے اندر خلل ہو, جن کے مزاج کے اندر جو ہے مطلب گڑبڑ ہو, ایسے لوگوں کے لیے قرآن گمراہی کا باعث بنے گا. ورنہ قرآن فی نفسی یہ کتاب ضلالت نہیں, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ ہدی للناس ہے, یہ بینات من الہدی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جو راستہ کے سب سے زیادہ اچھا ہے, جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ قرآن اگر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, یہ ہمارے اپنے ذہن کی بات ہے, قرآن مجید کی بات نہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے, اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب آیتیں ایک جیسی نہیں, سب آیتیں ایک جیسی نہیں. اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو علماء کے ساتھ ہی بیٹھ کر حل کرنا چاہیے. وہ آیتیں جن کا تعلق احکام سے متعلق ہو, وہ آیتیں جن کا تعلق غیبیات وغیرہ سے متعلق ہو, اس قسم کی جو آیتیں آتی ہیں ان آیتوں کو علماء کے ساتھ ہی بیٹھ کر حل کرنا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے بہت سارے لوگ جو ہے مطلب کیا کرتے ہیں. طریقہ کیا ہوتا ہے, مجلس کے اندر جو ہے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اور فلاں ہے کمپیوٹر انجینئر ہے یا فلاں انجینئر ہے, سب بیٹھے ہوئے, سب ہیں عالم ہی نہیں ہیں.
عربی زبان کسی کو نہیں آتی ہے اور قرآن سرکل ہے ان کے پاس، یعنی قرآن پر بیٹھ کر جو اظہار خیال کرتے ہیں، یہ جرأت ہے، یہ جائز نہیں اسلامی شریعت کی نظر میں۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھتے ہیں علماء کی نگرانی میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے آسان کیا ہے، ان آیتوں کو اگر آپ پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن مجید کی 6500 سے زیادہ جو آیتیں ہیں، قرآن مجید کی 6500 سے زیادہ جو آیتیں ہیں، ان میں سے تقریباً 600 آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، احکام سے ہے۔ اور یہ جو احکام کی آیتیں، ان آیتوں کو علماء کے ساتھ ہی بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ آدمی اپنی طور پہ اگر ان کی تفسیر کرنے بیٹھے گا تو یقیناً مسائل میں غلطی کرے گا، لیکن ان 600 آیتوں سے ہٹ کر بقیہ تقریباً 6000 آیتیں، تقریباً 6000 آیتیں ایسی ہیں جو ہر آدمی کے پڑھنے کے لیے اتاری گئی ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان آیتوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر جا کر ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے، جو کہ آج کی اس تقریر کا عنوان بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو حق اتر کر آیا ہے یعنی قرآن مجید، اس کو سن کر ان کے دل نرم پڑ جائیں، کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایسے نہ ہو جائیں جیسے ان سے پہلے والے لوگ تھے جنہیں کتاب دی گئی، لمبی مدت گزر گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے اور ایک انجام سے ڈرایا ہے کہ کیا اے مومنو، کیا ابھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اس قرآن کو ہر حیثیت سے لینے کی کوشش کرو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا جواب یہ ہو جو جواب کہ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، تو آپ انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے، اور اگر آپ کا جواب نفی میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو انجام تم سے پہلے یہود و نصارہ کا ہوا، کہ لمبی مدت گزر گئی، دل ان کے سخت ہو گئے، پھر قرآن ان کے حق میں یا آسمانی کتابیں ان کے حق میں مفید نہ رہیں، ان کے حق میں نفع بخش نہ رہیں۔ تو آج کی اس خطاب کا جو عنوان تھا کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اپنے قرآن سے رشتے کا جائزہ لیں؟ اسی سوال پر میں آج کی اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، آپ میں سے ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا اس کی زندگی کے اندر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سے اپنے رشتے کے بارے میں وہ جائزہ لے اور اپنے رشتے کو درست کرنے کی فکر کرے۔ اگر سوال آیا ہے، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ کی آخرت کا سوال کا جواب اگر صحیح آیا ہے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اور اگر اس سوال کا جواب آپ دینے کے لیے تیار نہیں، دنیا کی کوئی طاقت دنیا میں آپ کو اونچا نہیں اٹھا سکتی، آخرت میں تباہ و برباد ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو قرآن کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن سے ہر طریقے سے اپنا رشتہ جوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استطاعت بھر ہم سب لوگوں کو قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال ہے، قرآن میں بعض الفاظ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جیسے الف لام میم ہا میم سورتوں کے آغاز میں جو کلمات آئے ہیں، صحابہ نے رسول سے کیا اس بارے میں نہیں پوچھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا جواب دیا؟ قرآن مجید کے شروع میں جو یہ الفاظ آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی و مطلب کیا ہے؟ اہل علم کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ ان کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہوتا، یہ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جو چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اسی الف سے لے کر یا تک کے کلمات سے اس قرآن کو ترتیب دیے ہیں، یہ کلام بنا ہے، تو تم اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ اس چیلنج کو دہرانے کے لیے آیتوں کے شروع میں ذکر کرتے ہیں کہ الف لام میم، دیکھو یہ الف اور لام اور میم تمہارے لیے معلوم لفظ ہے، حامیم تمہارے لیے معلوم لفظ ہے، ہے بھی میم بھی سب معلوم لفظ ہے، اسی جیسے کلمات سے آگے والا کلام بنتا جا رہا ہے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں، تو اس جیسا کلام تم لا کر پیش کرو۔ تو یہ اہل علم نے جو ہے مطلب بعض اہل علم نے بات بتائی ہے، اور فی الوقت آپ کے لیے اتنا معلوم کرنا کافی ہے کہ اس سے مراد جو ہے مطلب یہی چیزیں ہیں، ورنہ اس کے پیچھے پڑھ کر جو ہے خامخواہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے الگ الگ اپنی طرف سے من چاہی تفصیلات کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ الف جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، لام جو ہے مطلب رسول کا ہے، اور میم جو ہے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس قسم کی باتیں نکالتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں جو واضح باتیں ہیں، جو واضح تعلیمات ہیں، آپ ان کو پڑھیں، ان پر عمل کریں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سب سے بہتر تفسیر کون سی ہے؟ سب سے بہتر تفسیر کون سی ہے؟ یہ جو رسالہ چھوٹا سا آپ کے سامنے لکھا گیا ہے، یہ رسالہ جس کا تعارف ابتدا میں کروایا گیا، اس کے اندر اس قسم کے سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ جب آپ نے سوال پوچھا ہے تو بتا دوں کہ تفسیروں میں سب سے اچھی تفسیر جو سمجھی جاتی ہے سب کے پاس بلا اختلاف عام طور پہ سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر یہ سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اتنی بڑی تفسیر نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں آپ کے لیے جو ہے تفسیر احسن البیان، تفسیر احسن البیان جس کا حاشیہ حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھا ہے وہ ہے، یا اگر اردو میں ایک اور نئی تفسیر ہے، نئی کا مطلب بہت زیادہ پرانی نہیں، ابھی معاصر دور کے ایک عالم نے لکھی ہے، ڈاکٹر محمد لقمان سلفی، ان کی تفسیر ہے اردو میں، یہ کافی اچھی تفسیر نظر آتی ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مزید اس کے لیے آپ جو ہے اس کتاب کی طرف رجوع کر لیں، اس کے اندر جو تفصیلات موجود ہیں، انگریزی میں کون سی تفسیر پڑھ سکتے ہیں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ یہودیوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی ٹرانسلیشن یہودیوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی انجانے یا جان بوجھ کر بھی کرتے ہوں گے، اس لیے اس قرآن کے ترجموں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں اور کون سا ترجمہ اردو اور انگریزی میں بہتر ہے؟ یہ وہی سوال ہے، تھوڑا سا ملتا جلتا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ قرآن کے ترجمے کے سلسلے میں بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، امت نے اہتمام کیا ہے، خاص طور پہ مدینہ منورہ میں کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس جو ہے، مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف جسے کہتے ہیں، یہاں پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر زبان کا ترجمہ اس کے معتبر علماء سے کروایا جائے، اور اس کے بعد اس کا باقاعدہ جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایک عالم کے ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، جو کمیٹی پورے قرآن کا جائزہ لیتی ہے۔ جائزہ لینے کے بعد ایک ایک لفظ کا ترجمہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں، وہ جب پاس کرتی ہے کہ ہاں یہ قابل اطمینان ہے، یہ طباعت کے قابل ہے، تب جا کر اسے پرنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ترجمے کو جو ہے مطلب آپ لیں، خاص طور پہ مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف جو ہے، اس سے چھپنے والے اسے آپ لے سکتے ہیں۔ فی الوقت دارالسلام پرنٹنگ پریس جو ہے، دارالسلام پرنٹنگ پریس، وہاں سے چھپنے والے جو قرآن کے ترجمے ہیں، چاہے اردو میں یا انگریزی میں، انشاءاللہ جو ہے مطلب وہ بہت اچھے ہیں، معتبر ہیں۔ کیا عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ اعتکاف کتنے دن بیٹھنا ہے اور کس قسم کی عبادت کرنا ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ کہ عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ امہات المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھی تھی، اور اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد خصوصی طور پہ امہات المؤمنین اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ البتہ ایک مسئلہ ہے کہ عورت اعتکاف میں کہاں بیٹھے گی، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ علماء احناف کے پاس چونکہ مسجد میں عورت کا جانا درست نہیں، اس لیے کہتے ہیں وہ گھر ہی پر اعتکاف میں بیٹھے گی، لیکن صحیح بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں، اس لیے عورتیں بھی اعتکاف مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ان کے پردے کا پورا اہتمام ہو اور پوری طریقے سے اسلامی شریعت کی پابندی ہو، بے حرمتی یا وہاں بیٹھ کر گپے ہانکنے کا جو ماحول بنا ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص سوال میں جو ہے ایک اہم نقطہ ہے کس قسم کی عبادت کرنا ہے، تو جو مشاہدہ ہے اس کی روشنی میں ایک بات کرتا ہوں، جو مشاہدہ ہے اس کی روشنی میں کہ بعض مساجد کے اندر عورتیں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ عورتیں عام طور پہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد باتوں میں مشغول بہت زیادہ رہتی ہیں۔
اتنا زیادہ باتوں میں مشغول رہتی ہیں کہ نمازوں سے پہلے یا دوسرے اوقات میں اس عمارت کے آس پاس چلنے والے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اندر عورتیں بیٹھی اور باتوں میں مشغول ہیں. یہ عملاً مشاہدہ جو دیکھا جا رہا ہے. اگر ایسا اعتکاف کرنا ہو تو یہ اعتکاف نہیں ہے. اس سے تو عورتوں کا گھروں میں رہنا بہتر ہوتا ہے. خالص نیت کے ساتھ اگر اسلامی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعا اور مغفرت میں، اس قسم کی عبادتوں میں آپ اگر اپنا وقت گزار سکتی ہیں تو مسجد میں آپ کے لیے بیٹھنا جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات مسجد نبوی میں بیٹھا کرتی تھیں. واللہ تعالی اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ قرآن رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو 23 سال میں کیسے جا کے مکمل ہوا؟ تو قرآن کے نزول کے دو نزول ہیں. کہتے ہیں قرآن کے 2 نزول ہیں. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے قرآن کو لوح محفوظ میں لکھوا دیا تھا. لوح محفوظ میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے مکمل قرآن کو لکھوا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو لیلۃ القدر میں، رمضان المبارک میں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس قرآن کو لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا، یعنی جو پہلا آسمان ہے، وہاں ایک مقام ہے بیت العزہ، بیت العزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اتار دیا. پھر وہاں سے، یعنی آسمان دنیا سے 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مکمل اتارا گیا. تو قرآن کے 2 نزول ہیں. ایک انزال ہے، عربی میں اس کو انزال کہتے ہیں، وہ 7ویں آسمان سے یا لوح محفوظ سے جو ہے آسمان دنیا پر اترنا ہے. اور دوسرا جو ہے تنزیل ہے، جو آسمان دنیا سے زمین پر اتارا جانا ہے. تو 23 سال میں آسمان دنیا سے نکل کر مکمل ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم. قاضی عیاض کا جواب غالباً وہ پوچھنا چاہتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. میں نے کہا کہ اگر آپ کا جواب قاضی عیاض جیسا جواب ہوگا تو انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران ہوں گے. تو بھائی نے اللہ جزائے خیر دے بڑی باریکی کے ساتھ نقطہ پکڑا ہے کہ وہ جواب کیا ہے جو جواب ہم کو دینا ہے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب میں نقل کیا ہے، ان کی سیرت میں سوانح میں، کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک ڈاکو تھے. اصل میں بدماش قسم کے آدمی تھے. خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا بدماش تھا، ڈاکو قسم کا آدمی تھا. تو میری جو ہے ایک عورت کے ساتھ آشنائی تھی، جسے آپ محبت کہتے ہیں، آشنائی تھی. تو ایک رات میں چھپتے چھپاتے دیوار کود کر اس کے گھر جانا چاہ رہا تھا کہ دیوار پر میں چڑھا ہی تھا، اچانک میرے کان میں قرآن کی یہ آیت پڑی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور جو حق اتر چکا ہے اس کو سن کر نرم پڑ جائیں؟ تو حضرت قاضی ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت میرے کان میں پڑی میں فوراً پکار اٹھا، بلا یا رب، کیوں نہیں ہے میرے رب، وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے. کہتے ہیں اسی وقت وہیں سے میں پلٹ کر آیا اور میں نے توبہ کی. اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی سچی توبہ کی کہ وقت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہی کان میں آواز پڑی قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا بلا، کیوں نہیں، میں ابھی سے تیار ہوں، میں ابھی سے تیار ہوں. تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہاں ہم ابھی سے عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن سے ہر طرح کا رشتہ ہم مضبوط کریں گے. جی ہاں. دوسرا جو سوال کریں وہ اہم سوال ہے، کہ کہتے ہیں قرآن ریڈنگ سرکل میں احکام کی جو آیتیں، میں نے کہا علماء کی نگرانی ہی میں پڑھنی چاہیے، وہ علماء کی نگرانی نہیں پڑھ سکتے تو کیا تفاسیر سے مدد لی جا سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں نے یہ بات تفصیل سے لکھی ہے اس چھوٹے سے کتابچے کے اندر کہ دیکھیں تفسیر اگر آپ پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی صرف سمجھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ کر صرف اس کا معنی سمجھ رہے ہیں. تو یقیناً علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جو تفسیر کی کتابیں ہیں بہت حد تک علماء کے بدیل یا قائم مقام ہو سکتی ہیں، علماء کی جگہ پر آپ تفسیروں سے کام چلا سکتے ہیں. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن ریڈنگ سرکل میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا، قرآن کی ایک آیت کریمہ، اس کا مطلب تفسیر کتاب ہی سے پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے سب لوگ اپنے اپنے انداز میں اس کا مطلب پھر بیان کرتے ہیں، اپنے اپنے طرف سے اس کا مطلب بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز غلط ہے.
یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ عالم اگر مجلس میں موجود رہا تو وہ آپ کی اصلاح کر دے گا کہ قرآن میں بغیر علم کے بولنا جائز رہے، بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ تفسیر ابن کثیر ہم صرف پڑھیں گے اور اس کا صرف مطلب سمجھیں گے، بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے بعد جو کرتے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی جو رائے دیتے، یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے یہ، واللہ تعالی اعلم۔ اگر ہم کسی کو قرآن یا قاعدہ پڑھا رہے ہیں اس سے فیس لے سکتے ہیں کیا؟ میں نے کسی سے سنا ہے کہ فیس لینا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کے پاس تبھی جا کر اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، پڑھانے والے کی یا اس تعلیم کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ دیکھیے دو مسئلے، ایک شرعی مسئلہ ہے کہ قرآن مجید پر اجرت لی جا سکتی ہے کیا نہیں۔ سلف صالحین قرآن کے پڑھانے پر اجرت لینے کو مکروہ سمجھنا، پسندیدہ سمجھتے تھے، اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھانے کے مسئلے ہی پر نہیں، دین سیکھنے سکھانے کے کسی بھی مسئلے پر اجرت نہ لے، بغیر اجرت کے کام کرے، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اہل علم نے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات بیان کی کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر اپنا سارا وقت جو لوگوں کو سیکھنے سکھانے پہ لگا دیتا ہے تو اس کی زندگی بھی تو چلنی چاہیے، وہ آدمی جا کر کما سکتا ہے، لوگوں کو سکھانے کی خاطر وہ آدمی اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے، تو قرآن کی اجرت کے طور پر نہیں، قرآن مجید کی اجرت کے طور پر نہیں، بلکہ جو وہ وقت لگا رہا ہے اس وقت کے عوض کے طور پر اس کو جو اجرت دی جا سکتی ہے، یہ اہل علم کا فتویٰ ہے۔ جہاں تک یہ کہ اجرت لینا ہی چاہیے اس لیے کہ لوگوں کے پاس اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، یہ لوگوں کا اپنا تجربہ اور کہنا ہے، میں اس کو جو ہے مطلب ان کو جواب دینے کے بجائے آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں مسلمانوں، قرآن کے ساتھ ہمارا قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے، قرآن کے ساتھ ہماری جو بے ادبی کا معاملہ ہے، اس کا منظر ایک منظر یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر اجرت کے پڑھائیں گے تو قرآن کی قدر بھی نہیں ہوگی آپ کے پاس، تو اس لیے یہ صورت جو بدلنے کی کوشش کریں، اس کو جو ہے مطلب عام نہ کریں، اور میں تو یہی کہوں گا کچھ بھی ہو قرآن مجید کو بغیر اجرت پڑھانے کی ہی کوشش کریں، یہی بہتر ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ابھی انشاءاللہ کلیۃ الحدیث الشریف کے ایک طالب علم محمد اطہر الدین، وہ آپ کے سامنے ایک پاکستانی شاعر جو ماہر القادری ہیں ان کی نظم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کہ قرآن مجید کی فریاد کے تعلق سے ہے۔ پھر سوال جواب کریں گے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے
تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین، کچھ سوالات اور جن کچھ بھائیوں نے پوچھے ہیں ان کے جوابات آپ کو سنا دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں قرآن کے شروع میں مضامین ترتیب سے نزول اور ترتیب تلاوت کے نمبر ہیں، کیوں نہ ہم ترتیب نزول سے پڑھیں؟ یعنی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید نازل جو ہوا اس کی ترتیب الگ تھی، الگ الگ آیتیں، جیسے آپ دیکھنا چاہیں سورہ علق سب سے پہلے نازل ہوئی، سورہ علق سب سے پہلے نازل ہوئی لیکن وہ پارہ عام میں موجود ہے، اور سب سے آخری آیت راجح قول کے مطابق وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ ترتیب نزول سے کیوں نہ پڑھا جائے، اسی ترتیب کے ساتھ کیوں نہ؟ تو اس کے دو باتیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ کہ ترتیب نزول واقعی طور پہ آیت با آیت یہ جو ہے مطلب واقعی بے یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، ایک مسئلہ۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ ترتیب ہے، جب کبھی اللہ کے نبی پہ کوئی آیت اترتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی سے کہتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جب پڑھا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی تلاوت کرتے، جب پڑھتے یا حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تو جو موجودہ ترتیب ہے اس ترتیب سے پڑھا کرتے تھے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہی رہی ہے تو اس لیے تلاوت میں، پڑھنے پڑھانے میں، ساری چیزوں میں اسی ترتیب سے اہتمام کیا جاتا ہے، تو اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک اہم سوال، بڑا اچھا سوال کیا کسی بھائی نے کہ ایک عام آدمی کو کیسے معلوم ہو کہ کون سی آیت سمجھنے کے لیے عالم کی ضرورت ہے اور کون سی آیت سمجھنے کے لیے عالم کی ضرورت نہیں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے
کہ اس لیے آپ خود اپنے طور پہ سمجھنے کے بجائے علماء کے ساتھ جو ہے مل کر قرآن سمجھنے کا اہتمام کریں. یہ سب سے پہلی ترجیح ہے کہ آپ علماء کے ساتھ جڑ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. یہی اصل کام ہے. لیکن اگر قرآن علماء کے ساتھ پڑھنے کے لیے عالم نہیں مل رہا ہے بر وقت, یا آپ کے پاس جو ہے اتنی فرصت نہیں کہ روزانہ پابندی کے ساتھ جائیں, تو کم از کم یہ کریں کہ آپ اپنے طور پہ قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کریں. آپ کو عربی زبان آتی ہے, آپ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں, یہ نہ کر کے معتبر علماء کی لکھی ہوئی جو تفسیریں ہیں ان تفسیروں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بول چکا ہوں کہ تفسیریں اگر معتبر ہوں تو انشاءاللہ کسی حد تک علماء کے قائم مقام ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. سوال ہے, اولاد کا قرآن نہ پڑھنا کیا اس کے والدین اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ بالکل ذمہ دار ہو سکتے ہیں. ابتداءً والدین ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے, اس لیے کہ اولاد کی تربیت کا لازمی حصہ ہے. قرآن سکھانا بھی, دین سکھانا, یہ والدین کی ذمہ داری. اگر اولاد نہیں پڑھتی ہے والدین بھی ذمہ دار ہوں گے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بچپن میں والدین نہیں پڑھائے تو گناہ سارا والدین پر ہے, اس لیے آپ مطمئن رہیں. شعور آنے کے بعد اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ بھی ذمہ دار ہیں. تو یہ گناہ ہوگا, دو ذمہ دار ہوں گے. اگر شعور آنے کے بعد اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو والدین اور اولاد دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم. سوال ایک بہن نے کیا ہے, شاید یا بھائی نے کیا ہے, کہ قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں, علماء اس میں شریک ہوتے ہیں باقاعدہ, اس کی کہاں تک شرعی حیثیت ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے ایصال ثواب کا مسئلہ ہے. ایصال ثواب جائز ہے کہ نہیں ہے, اور جائز ہے تو اس کی شرعی صورتیں کیا ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ علماء کے درمیان ایصال ثواب کے سلسلے میں ابتداءً اختلاف ہے. اختلاف کی صورت میں دلائل کی روشنی میں راجح مسئلے کو اختیار کیا جاتا ہے. اور راجح مسئلہ یہ ہے کہ مالی عبادتیں جو ہوتی ہیں, اگر اولاد, پوتا پوتی, بیٹا بیٹی, یہ اگر اپنے آبا اجداد کی طرف سے کرتے ہیں مالی عبادتیں, تو انشاءاللہ ایصال ثواب کی یہ جائز شکلیں ہیں. یا عام مسلمان کسی بھی مسلمان کے حق میں کرنا چاہتا ہے تو دعا وغیرہ ہے, دعا وغیرہ, یہ ایصال ثواب کی جائز صورتیں ہیں. البتہ قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانا یہ ایصال ثواب کی ایک شکل ہے جو بعض علماء نے جس کو جائز قرار دیا, لیکن صحیح قول کے مطابق دلائل کی روشنی میں ایصال ثواب کی یہ شکل جائز نہیں. اور قرآن خوانی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے کہ قرآن پڑھوایا جاتا ہے اور اس کا ثواب میت کو پہنچانے کی بات کی جاتی ہے. دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے, قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم. کیا عورتوں پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دینا ضروری ہے؟ جی ہاں, ایک عام جہاں تک حکم ہے برائی کو دیکھ کر برائی سے روکنا, نیکی کی تبلیغ کرنا, یہ حکم تو جو عورتوں پر واجب ہے. اگر وہ عورت کوئی برائی دیکھ رہی ہے اپنے گھر میں, اپنے بھائی میں, اپنے والد میں, اپنے شوہر میں, وہ بالکل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گی. البتہ دعوت و تبلیغ کے لیے باہر نکل کر کام کرنے کا جو مسئلہ ہے, واللہ تعالی اعلم, سلف صالحین میں یہ مسئلہ معمول بھی نہیں رہا ہے. تو عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر, اپنی حد تک رہ کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں, یہ بہتر ہے. کیا قرآن کو سمجھے بغیر اسلام پہ عمل ممکن ہے؟ اس کا ایک جواب تو ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس لیے کہ قرآن ہی اصل خلاصہ ہے. لیکن تفصیلی جواب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ممکن ہے اس صورت میں جب قرآن کے معنی کو آپ خود نہیں سمجھتے, لیکن کوئی سمجھانے والا ایسا ہے جو پوری طریقے سے قرآن کی ساری باتیں آپ کو سمجھاتا ہو تب. لیکن کیا یہ واقعی موجود ہے اس وقت؟ کیا آپ میں سے ہر کوئی ایسے علماء سے جڑا ہوا ہے جو ہر مسئلے میں کتاب و سنت کی تعلیم آپ کو بتا سکتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں یہی کہا جائے گا کہ آپ خود بھی امکان بھر قرآن کی تفسیروں کا سہارا لے کر اس کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں. واللہ اعلم. نماز میں خشوع اور خضوع کیسے لائیں؟ نماز میں خشوع اور خضوع لانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا معنی و مطلب اگر آپ سمجھے رہیں گے, جب وہ آیتیں پڑھی جائیں گی تو آپ کا دماغ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے آیتوں کے معنی پہ غور کر کے آپ پر جو اس کا اثر مرتب ہوگا, خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں خشوع اور خضوع لانے کی, اصل چیز ہے کہ پورے شعور کے ساتھ نماز میں داخل ہونا. خشوع اور خضوع کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے اساساً ابتداءً. آدمی اگر پورے شعور کے ساتھ کہ میں ایک عبادت کرنے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بہت ہی عظیم عبادت بجا لا رہا ہوں, اس شعور کے ساتھ جب نماز کا آغاز کرے گا تو خشوع و خضوع خود بخود اس کے اندر پیدا ہوگا. اکثر ہماری عبادتیں, جیسے بعض علماء کہا کرتے ہیں کہ ہماری عبادتیں نہیں ہیں, عادتیں بن چکی ہیں. ہم عبادت کو عبادت رکھیں, عبادت کو عادت نہ بنائیں, تو انشاءاللہ خشوع و خضوع باقی رہے گا. اور دوسری بات
صوم داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. صوم داؤد جو ہے طریقہ یہ ایک دن روزہ رکھنا دوسرے دن روزہ چھوڑنا, ایک دن روزہ رکھنا دوسرے دن روزہ چھوڑنا, ایسے مسلسل آلٹرنیٹ ڈیز میں روزہ رکھنا, اس کو صوم داؤد کہتے ہیں. تو بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم نیت کریں تو کیا ویسے ہی کریں یا اس میں کوئی رعایت ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے نظر مانی تھی مثال کے طور پہ میں صوم داؤد رکھوں گا, تو تب آپ کو ویسے ہی رکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے صرف ارادہ کیا ہے صوم داؤد رکھنا چاہتا ہوں, اگر طاقت ہے تو ویسے رکھیے, نہیں ہے تو روز ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھنے کے بجائے ہفتے کے 2 دن پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیے, مہینے کے 3 دن جو ایام بیض ہیں ان کے روزے رکھیے. ان کے علاوہ محرم شعبان محرم کا روزہ یا جو ہے ذی الحجہ کا روزہ, ذی الحجہ اور محرم کا جو روزہ ہے یہ روزہ رکھنے کی کوشش, جو مسنون روزے ہیں ان روزوں کو جو ہے مطلب رکھنے کی کوشش کیجیے, انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ یہ آخری سوال ہوگا. بھائی نے ایک سوال پوچھا, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سورہ نساء کی 5 آیتیں بہت بہتر لگتی ہیں, دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اچھی لگتی ہیں, وہ 5 آیتیں کون سی ہیں؟ میں نہیں جانتا ہوں, میرے علم میں اس وقت نہیں ہے وہ آیتیں کون سی ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ رابطہ کریں, میں بعد میں آپ کو یہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں انشاءاللہ. اگر کسی آدمی کی عمر 32 سال ہو اور اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ ایمان لایا, اب وہ شرم کی وجہ سے قرآن سیکھ نہیں سکتا اور اس نے کوشش کی لیکن تنگ آ گیا, لوگ اسے سکھا نہیں رہے, اب وہ اگر صرف ترجمہ پڑھ کر زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں. سب سے پہلی بات تو دین کے سیکھنے کے اندر یا علم کے حاصل کے اندر جو شرم کوئی چیز نہیں, وہ شرم نہیں ہے. شرم کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے جو برے کاموں سے روکے اور اچھے کاموں کو چھوڑنے سے روکے, برے کاموں کے کرنے سے روکے. وہ جذبہ برے کاموں کے کرنے سے روکے اور اچھے کاموں کے چھوڑنے سے روکے, اس کو شرم کہتے ہیں شریعت کی نظر میں. اگر کوئی جذبہ ایسا ہے جو اچھے کام کے کرنے سے روکے تو وہ شرم نہیں ہے, وہ شرم نہیں ہے, وہ انسانی نفس کا جو دھوکہ ہے. تو اس سے آپ یہ کریں. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن سکھانے کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہے, تو میں تو ایسا نہیں سمجھتا کہ قرآن سکھانے کے لیے کوئی نہ مل رہا ہو. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مطالبہ کریں مجھ سے کہ میں ہی قرآن سکھاؤں اور میرے پاس وقت ہو, میں مصروف ہوں تو میں معذرت کر لوں, یہ ممکن ہے. لیکن قرآن سکھانے والا آپ کو نہ ملے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسے کوئی بھائی ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز سے رابطہ کریں, انشاءاللہ اس سلسلے میں کوئی حل نکل سکتا ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ نو مسلم جو صرف ترجمہ پڑھ کر گزارا کر لے, اس بھائی کے سوال نے ایک اہم نقطہ یاد دلا دیا, آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیے آج جو ہے مطلب بہت سارے لوگوں کے پاس یہ فیشن ہے, قرآن کے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں, ہفتوں جو ہے مطلب لیکچرز بھی دیا کرتے ہیں, لیکن ان کا تعلق کس سے ہے؟ صرف قرآن کا معنی و مطلب پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, قرآن کی عبارت نہیں پڑھتے ہیں. ایک طرف وہ لوگ جو صرف قرآن پڑھتے ہیں اور ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں, دوسری طرف وہ لوگ جن کو قرآن کا صرف معنی و مطلب, ایک آیت کا معنی لے لیے جا کر لیکچر دے کر آ گئے, ایک آیت لیے 4 بھائیوں کو جمع کر کے تقریر کر لیے. خود قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے اس سے بھی ان کا تعلق نہیں ہوتا, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کا معنی و مطلب بھی سمجھنا چاہیے. تو جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے اس بھائی کو بتا دوں کہ صرف آپ اس پر بس نہیں کر سکتے, آپ کو استطاعت بھر کوشش کرنی چاہیے, جتنا آپ سیکھ سکیں اتنا سیکھیں, آپ کو کوشش کرنی چاہیے, آپ صرف ترجمے پہ بس نہیں کر سکتے. اگر مال قرض پر ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ بنتی ہے؟ قرض کے سلسلے میں یہ مسئلہ دیکھیں, اس لیے کہ جب بھائی نے سوال کیا 2 سوال ملا دیے. ایک سوال کر رہے ہیں مال قرض پر ہے, یعنی آپ اگر کسی کو قرضہ دیے ہوئے ہیں, آپ کا مال کسی کے پاس قرض کے طور پر ہے, تو اس پر انشاءاللہ جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, لیکن ادائیگی جب آپ کے پاس واپس مال مل جائے گا تب آپ کو کرنی پڑے گی. اور بھائی کے سوال میں ایک دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ان پر قرض ہے, بینک کا قرض ہے, فلاں قرض ہے لکھے ہیں, حالانکہ بینک کا قرض لینا جائز نہیں ہے, لیکن قرض اگر ہے تو کیا ان پر جو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ زکوٰۃ اس آدمی پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس مال نصاب کو پہنچا ہو. اگر کسی کے پاس مال نصاب کو پہنچا ہے لیکن ساتھ میں اتنا قرض ہے کہ اس قرض کی مقدار نکال دیں تو مال نصاب سے گھٹ جاتا ہے, تو ایسے آدمی پر انشاءاللہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر تراویح کی جماعت کھڑی ہے اور ہم ہماری عشاء کی سنت باقی ہے تو کیا ہمیں جماعت میں مل جانا چاہیے یا سنت پڑھ کر تراویح پڑھنا چاہیے؟ واللہ اعلم بہتر شکل یہ ہوگی کہ آپ جو ہے قیام اللیل میں شامل ہو جائیں, تراویح میں شامل ہو جائیں. سنت کے لیے انشاءاللہ وقت تو آپ کے پاس رہتا ہے, بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ سنت پہلے پڑھ لیں گے
تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 2 رکعت تراویح کم از کم آپ کی چھوٹ سکتی ہے. تو بہتر ہے جمع کی صورت ہمیشہ جو ہے اختیار ایک کو اختیار کرنے سے بہتر ہوتی ہے. تو آپ تراویح پڑھ لیں, اس کے بعد پھر جو ہے سنت بھی پڑھ لیں وطر پڑھنے سے پہلے. واللہ تعالی اعلم. یہ کچھ سوالات تھے جن کے بر وقت جو جوابات سمجھ میں آئے دیے گئے, اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو یا کوئی کسی قسم کا اشکال ہو تو آپ رابطہ کریں, انشاءاللہ جو اس سلسلے میں بات کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.